پاکستان 7,96,096 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی صحراؤں، دریاؤں اور کوہستانوں کی سرزمین، امن پسند محبت کرنے والوں کا مسکن، گزشتہ ایک دہائی سے اس کے باسی دنیا میں امن کی خاطر ایک ایسی جنگ کا حصہ ہے جس میں یہاں پہ بسنے والوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ مسلح افواج ہوں یا عام شہری، سبھی اس جنگ کا حصہ ہیں۔ اس ایک دہائی میں پاکستان کو معاشی اور جانی دونوں طرح سے شدید نقصان اٹھانا پڑا، مگر پھر بھی ہماری مسلح افواج خطے میں امن کے لیے کوشاں ہیں۔ اس 10 سال کی جنگ میں پاکستان نے تقریباً 3500 سے زیادہ جو ہے جوانوں کی قربانی دی ہے جو کہ شہید ہوئے، تقریباً 11,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ سیریسلی انجرڈ ہوئے اس جنگ کے دوران۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً $68 بلین کا جو ہے وہ اکنامک لاس پاکستان نے برداشت کیا، اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کی کیجویلٹی کا، جو کہ ہم نے ابھی تک the price which we have paid till now as compared to US and NATO, that is much more than any other nation in the world. And combining 43 nations, they have casualty of almost 2,900 people in Afghanistan as far as the military casualty is concerned. اور اس پروسیس کے دوران ہم نے تقریباً جو دہشت گرد مارے یا پکڑے وہ تقریباً 22,150 دہشت گرد ہیں جن کو یا تو پکڑا گیا یا پھر مارا گیا۔ اس میں کچھ میڈیئر لیڈرشپ بھی شامل ہے، اور some of them are among the top leaders of the Al-Qaeda and all that. یہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن اینڈ میڈیکیشن ہے۔ یہاں پر بہت سے ایسے سیکیورٹی اہلکار زیر علاج ہیں جو دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی انجرڈ سولجر ہمارے پاس آتے ہیں یا آفیسر یا کوئی بھی ایسا شخص، یہ بڑی سیریس انجریز ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی اسپائنل کارڈ یعنی کہ ہرا مغز ڈیمیج ہو جائے تو اس لیول سے نیچے وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، ان کے مثانے پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اپنے زندگی کے معاملات خود نہیں وہ کر پاتے۔ کسی کی ہاتھ یا پیر کٹ جاتے ہیں، ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، کسی کی نس یا نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ یا پیر استعمال نہیں کر سکتے، کسی کو سر میں گولی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے تمام برین کے فنکشنز ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ ان کی ریہیبلیٹیشن ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ AFIRM ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر انڈر ون روف، ایک ہی چھت تلے تقریباً تمام سہولیات موجود ہیں جو ان مریضوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ضروری ہیں، سائیکالوجی، اسپیچ، آکوپیشنل، فزیکل تھراپی سے لے کر ریہیبلیٹیشن فزیشنز تک۔ ان کے ساتھ ہم بہت ہی انٹیمیٹلی کام کرتے ہیں بیکاز اس میں آپ کو انٹریکشن بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور ہم ان کی فیملیز کو انوالو کرتے ہیں، ہم ان کو بلواتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم کس طرح کام کریں، کیونکہ جب بھی اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کر سکیں۔ دوسری بات ہے، جتنے سولجرز ہیں یہ 99% آپٹ کرتے ہیں ٹو اسٹے ان دا سروس اینڈ فائٹ فار دی کنٹری اگین ایون ود دیٹ ڈسیبلٹی، اور ہم اس چیز کو انکریج بھی کرتے ہیں۔ معذوری کے باوجود ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور وہ ملک و قوم کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ریہیبلیٹیٹ ہو کے جاؤں گا تو میرا دوبارہ بھی مشن یہی ہے، میرا پلان یہی ہے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اور اسی طرح اور اس سے بڑھ کر، ابھی تو میرا جو موٹیویشن لیول ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے، ابھی تو میں کہتا ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ کچھ بڑا کارنامہ سر انجام دوں اپنے ملک کے لیے۔ انشاءاللہ it's true that I am disabled, but my courage, my spirit is alive. میرا جذبہ، میرا جوش اسی طرح زندہ ہے۔ انشاءاللہ اسی معذور ٹانگ کے ساتھ میں اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اس سلطنت خداداد کے خلاف اٹھنے والی ہر بد نظر آنکھ کو باہر نکال پھینکیں، اور اقوام عالم پھر یہ ثابت کر دیں کہ ہم دہشت گرد نہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ضرور ہیں لیکن اس کے خلاف جنگ لڑنا ہم جانتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک فوج کے بہت سے اہلکاروں نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ کیپٹن جنید کا گھر ہے۔ والدین کے اس اکلوتے لخت جگر نے سوات آپریشن میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بیٹے کی عظیم قربانی پر یقیناً ان عظیم والدین کو فخر ہے، مگر اس کی جدائی کا غم ایک ایسا کوہ گراں ہے جو ان سے اٹھایا نہیں جاتا۔ میرا بیٹا تو بہت بچپن سے ہی بہت بہادر تھا، اور مجھے کچھ فیل ہوتا تھا کہ یہ آرمی میں جائے گا، لیکن یہ کہ میں چاہتی نہیں تھی کیونکہ اکلوتا میرا بیٹا، 3 بیٹیوں کے بعد وہ پیدا ہوا۔ بہرحال وہ اس کا شوق تھا، اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے
تو ہم نے اسے آرمی میں جانے کی اجازت دے دی. میں ہر فوجی افسر سے جو میرے بیٹے کی طرح ہیں سب, ان کے لیے ایک ہی دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو غازی بنا کے واپس لوٹے. شہادت پہ فخر تو ہوتا ہے, فخر ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے جان دی. بہرحال ایک اکلوتے بچے کا آپ سوچ سکتی ہیں کہ کس قدر دکھ ہوگا. ایک بھائی جس کا بھائی شہید ہوا تھا وہ بھی آئی بی میں ہے, وہ مجھے ملا اپنی ماں کے ساتھ, تو اس کی ماں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے, تو اس نے کہا کہ تم روتا ہے دیکھو تم مت رو, تمہارا بیٹا ہم ہے. ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا. لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید, قوم کا ایک اور دلیر بیٹا جس کی شہادت اس کی بہن کے لیے باعث فخر ہے. میرے بھائی میرے ابو کی یونٹ میں تھے 4FF میں, اور وہ محمد ایجنسی میں شیر دل آپریشن ہوا تھا, اس میں میرے بھائی نے والنٹیئر کیا تھا. اور 2 پہاڑ تھے, ایک زر سر اور سور کمر, تو ایک پہاڑ بھائی نے فتح کر لیا تھا, اور سیکنڈ فتح کر کے جب جھنڈا لہرا دیا, اور پھر اس کے بعد میرے بھائی کی شہادت ہوئی تھی. تو ہر سولجر کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا, تو ہمارے گھر میں وہی سچویشن ہوتی ہے جیسے ہمارے اپنے چیفی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہر بھائی میں ہمیں اپنا بھائی نظر آ رہا ہوتا ہے. ان سب کے لیے بھی ہمیشہ سورۃ الفتح پڑھ کے ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ ان کو فتح دے. بھائیوں کے سر جھکے ہوئے بہنیں نہیں دیکھ سکتی, وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ وہ زندہ تو رہیں پر ناکامی کے ساتھ. وہ یہی دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی ہمیشہ سرخ روح کے گھر لوٹے. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کو شدید معاشی نقصان اٹھانا پڑا. اس سلسلے میں ہم نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے شعبہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر نعمان ستار سے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ اس میں آئی ڈی پیز بے تحاشا ہیں, اور ابھی کسی ریسنٹلی کوئی رپورٹ میں کہا ہے کہ 500,000 جو ہیں ان کو بھی اسسٹنس چاہیے ہے, اور وہ ابھی بھی ایٹ لیسٹ پختونخوا میں ایک بڑا ایشو ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا. جو یہ کاسٹ ہے, جو اکنامک کاسٹ ہے وہ بلینز ہے, آلموسٹ اراؤنڈ $70 بلین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاسٹ جو ہے یہ نہیں کہ ابھی ہمیں پے کرنی ہے, یہ ہمیں اگلے آئی ووڈ سے ایک ڈیکیڈ چلے گی اس کی, جب تک کہ آپ ان سب لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کریں گے. وہاں کی ٹوریزم انڈسٹری ہے سفر کیا ہے, وہاں کے ایگریکلچر نے سفر کیا ہے, اور یہ کاسٹ ہمیں آئندہ 10 سال میں پے کرنی ہے. لیکن اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے پلان کرنا ہے کہ ہم کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین حالات سے نبرد آزما ہونے کے باوجود اس ملک کے یہ بیٹے پرعزم ہیں, اور ان کے حوصلے مزید بلند. وہ اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے دشمن سے لڑنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ وطن عزیز کی حرمت و بقا کی خاطر جان تک دینے کی ہمت رکھتے ہیں. پاکستان آرمی ایک مرکزی کردار ادا کرے گی اس ملک کو جوڑنے میں, اس ملک کا دفاع کرنے میں. کوئی آج میڈیا میں بات نہیں کرتا. آپ نوٹ کیجئے کہ ٹی ٹی پی نے کتنے لوگ قتل کیے ہیں, BLA کتنے لوگ قتل کر رہی ہے, اکبر بگٹی کا کیا کردار تھا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے میں. پاکستان آرمی کے آفیسرز جو اس خار میں شہید ہوئے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن اکبر بگٹی شہید ہو چکا ہے, اور وہ پاکستان آرمی کے آفیسر جو شہید ہوئے ان کا کوئی ذکر نہیں جن کو اکبر بگٹی نے قتل کیا. پاکستان کے اندر جو کچھ تباہی برپا ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ سے الگ نہیں ہے, لیکن اس بات کے بھی اطمینان رکھیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں ایک حیرت انگیز ملک ہے, ایک حیرت انگیز وطن ہے. اس پر پاک سرزمین ہے, یہ کشور حسین, اس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے. اس کو یہ 11 سال سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے ہم آج بھی تمام تکلیفوں کے باوجود مستحکم اور مضبوط ہے. صرف یہ یقین رکھیے کہ پاکستان پہ کبھی شک نہ کریں, کبھی پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ, اس کے اسلامی کیریکٹر پہ, اس کے اس مقام پہ, اس رول پہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے شک نہ کریں. یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گما تو ہے. جب یقین پیدا ہوتا ہے قوموں میں پھر ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. جب تک اس وطن کی مائیں ایسے محب وطن بیٹوں کو جنم دیتی رہیں گی, کسی کی ہمت نہیں کہ اس پاک سرزمین کشور حسین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں وہ پھول کھلے جو کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہ دھرتی میری ماں ہے, جو جدا مجھ کو دامن سے کرتی نہیں, اپنی آغوش میں ہے چھپائی مجھے, اپنے دامن میں مجھ کو سموئے ہوئے. میری ماں کی کہانی عجب ہے بہت, اس کی خاطر کتنی ہی مائیں لٹی, کتنی بہنوں کے بھائی ستائے گئے, کتنے ارماں لہو میں
नहाए गए। कितने बेटे मरे, कितने आंसू बहे, कितने ही सर तन से उड़ाए गए। इसकी आज़ादी मुझ पे कर्ज है, माँ बहनों की आहो पुकार कर्ज है, उनकी बेटी के सर की रिदा कर्ज है। कर्ज है मुझ पे ख्वाब अब भी इकबाल का, मुझ पे कायद की उमंग आरज़ू कर्ज है। इस पे तन मन लुटाना मेरा फ़र्ज़ है, इस पे तन मन लुटाना मेरा फ़र्ज़ है।